تو بڑے بڑے سرماؤں کو خاک میں ملا دیتا ہے، جب وہ پکڑتا ہے تو بڑے بڑے حسینوں کے چہروں کو جھڑیالیوں میں تبدیل کر دیتا ہے، جب وہ پکڑتا ہے تو بڑی بڑی آن بان شان والے کے آن بان شانوں کو مٹا کر کے در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کر دیتا ہے، جب وہ پکڑتا ہے دولت مند کو کٹورا لے کے ہاتھ میں کھڑا کر دیتا ہے، جب وہ پکڑتا ہے تو پھر بے بہا ان کیا بولتے طاقت رکھنے والوں کو دنیا کا محتاج بنا دیتا ہے۔ اس لیے کہ ان ربہ، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے تیرے رب کی پکڑ جو ہے بہت شدید ہے، بہت مضبوط ہے، اس پکڑ سے کسی کو چھٹکارا نہیں۔ تاریخ کا آئینہ دیکھو تو آپ کو پتہ چلے گا۔ ایک بزرگ کے بارے میں روایت آتی ہے کہ ایک بزرگ، حالانکہ وہ بزرگ تھا، عبادت گزار تھا، سیاہ کرتا نہیں تھا، گناہ کے قریب بھی نہیں جاتا تھا، شراب نوشی نہیں کرتا تھا، زنا کا تصور بھی اپنے ذہن میں نہیں رکھتا تھا، ہمیشہ اللہ کی عبادت کرتا تھا، عبادت اور ریاضت میں لگا رہتا تھا۔ ان کی عبادتوں کو دیکھ کے لوگ اش اش کرتے تھے، کتنا اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے، جن کی عبادت کا جواب نہیں، جن کی ریاضت کا جواب نہیں، جن کے تقوی کا جواب نہیں، جن کی پرہیزگاری کا جواب نہیں۔ اللہ اللہ، جب وہ مر گیا اللہ کی بارگاہ میں اسے حاضر کیا گیا، اور جب حاضر کیا گیا تو ان کو کھڑا کر دیا گیا، اور جب کھڑا کر دیا گیا اسی حال میں وہ کھڑا اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہے، اور بڑے مشقت اور مصیبت کے ایام کاٹ رہے ہیں۔ ان کے احباب نے خواب میں دیکھا، جب خواب میں دیکھا تو دیکھا کہ وہ بہت بڑی سخت زمین ہے، گرم زمین ہے، اور شدت کی دھوپ ہے، اور اسی دھوپ میں وہ کھڑا ہے۔ اللہ اکبر، احباب نے پوچھا ما فعل اللہ بکا، اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے کہا اللہ نے مجھے حساب کے لیے کھڑا کر دیا ہے۔ کہا حساب نہیں دیا؟ کہا حساب تو دے دیا، نماز کا بھی دیا، روزے کا بھی دیا، حج کا بھی دیا، زکوٰۃ کا بھی دیا، جتنے سارے امور تھے سارے امور کے حساب دیا، مگر صرف ایک بات کے لیے میرے رب نے کھڑا کر دیا ہے۔ کہا وہ کون سی بات ہے؟ کہا وہ تو میری نگاہ میں بہت چھوٹی سی بات تھی، جس کو میں نے کیا بھی تھا اور بھول بھی گیا تھا، مگر فرشتوں کی ڈائری میں وہ بات موجود تھی۔ اللہ اللہ، آج میرے رب نے وہی سوال مجھ سے پوچھ لیا ہے۔ کہا وہ کیا سوال ہے؟ کہا ایک دن میں اپنے گھر کے آنگن میں بیٹھا ہوا تھا، شدت کی دھوپ پڑ رہی تھی، سب لوگ اپنی آرام کی زندگی گزار رہے تھے، اچانک جو ہے بارش آ گئی، اور جو ہی بارش آئی میں نے کہا اوفو، یہ بے موسم کی بارش تو پریشان کر دے گی، میرے رب نے یہی سوال مجھ سے پوچھا ہے، بتا بارش تو رب کی مرضی سے ہوتی ہے، دھوپ تو رب کی مرضی سے نکلتی ہے، چھایا تو رب کی مرضی سے بنتا ہے، سورج اور چاند تو رب کی مرضی سے چلتے ہیں، دن رات تو رب کی مرضی سے پیدا ہوتا ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ تو رب کی مرضی پہ زندگی چلتے ہیں، کائنات کا درختوں کے پتے پتے تو رب کی مرضی سے ہلتا ہے۔ جب بارش آئی تھی تو تو نے کیا کہا تھا؟ بے موسم کی بارش، جب موسم بناتا بگاڑتا رب ہے، تو جب رب چاہتا تھا بارش ہو تو پھر تو کیوں نہیں چاہتا تھا کہ بارش ہو؟ تو نے پھر وہاں بے موسم بارش کیوں کہا؟ مجھے پہلے اس کا جواب دے کہ وہ بے موسم کیسا تھا۔ اللہ اکبر، میں اب اسی کا جواب نہیں دے پا رہا ہوں۔ میرے رب نے مجھے دھوپ میں کھڑا کر دیا ہے، اور کھڑا کرے ہوئے بہت دن ہو گئے ہیں، اسی حال میں کھڑا ہوں، اور پتہ نہیں کب تک کھڑا رہوں گا، میں بتا نہیں سکتا ہوں۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس بزرگ کے اس واقعے سے کہ جس نے اپنی زندگی اللہ رسول کے مرضی کے مطابق گزاری ہے، صرف اس نے اف کہہ کر کے بے موسم کی بارش کہا تھا۔ آج اس بات کو تو ہم ادنا سی بات سمجھتے ہیں نا، دھوپ نکلی تو وہ تباہ کر دیا جائے گا، بارش ہو رہی ہے تو سب برباد ہو جائیں گے۔ اللہ اللہ، اس طرح رب کی مرضی کے خلاف جو ہے اپنے ذہنی خیالات کا ہم اظہار کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کچھ نہیں کیا۔ بڑے گناہوں کو تو بڑا تصور کرتے ہی نہیں ہے، اور ان چھوٹے گناہوں کو تو ہم نے کچھ حیثیت ہی نہیں دیا ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کیا کہا ہے، ہم نے کیا بولا ہے، ہم نے کیا کیا ہے۔ اس طرح کے خیالات کی وجہ سے جو ہے سینکڑوں بار ہم گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، رسول اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور ہمیں خبر بھی نہیں ہوتی ہے، مگر فرشتے نوٹ کر لیتے ہیں۔ اللہ کے علم میں ہے، اللہ سب کو جانتا ہے، اور پھر یہی چھوٹی چھوٹی باتیں ہمیں جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ جس
جس کا خیال ہمارے ذہن میں بھی نہیں رہتا، جس کا تصور ہمارے دماغ میں بھی نہیں رہتا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں ارے ہم نے زنا تو کیا نہیں ہے، ہم نے چوری تو کیا نہیں ہے، ہم نے سود تو کھایا نہیں ہے، ہم نے بیاس تو دیا نہیں ہے، ہم نے شراب تو پی نہیں ہے، ہم نے جوا تو کھیلا نہیں ہے، اور سوچتے ہیں کہ ہم نے گناہ کہاں کیا ہے۔ مگر یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو جس کو ہم گناہ کے خیال سے بھی دور سمجھتے ہیں، یہی ساری باتیں ہمیں قیامت کے میدان میں مہنگی پڑنے والی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی چھوٹے گناہ کو بھی گناہ چھوٹا نہ سمجھو، اگر اللہ نے پکڑ لیا تو جواب نہیں دے پائے گا، اور کسی چھوٹی نیکی کو چھوٹی سمجھ کے چھوڑ مت دیا کرو۔ رب نے اگر اپنی رضا کا اظہار کر لیا تو یہی چھوٹی سی نیکی تمہیں جنت میں لے جانے کا ذریعہ بن جائے گی۔ اس لیے اے مسلمان، جب تمہیں رب کی بارگاہ میں ہر چیز کا حساب دینا ہے تو کسی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھنا، کسی نیکی کو چھوٹی نہ سمجھنا، کیونکہ کل قیامت کے میدان میں ہر لمحہ کے بدلے میں جب ہمیں حساب دہ ہونا پڑے گا، جواب دہ ہونا پڑے گا، تو پھر ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ اور جب پھر پوری زندگی کے سوالات اور جوابات آپ سے پوچھ لیے جائیں گے تو پھر جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا، اب بتا تو نے جوانی کیسے گزاری تھی؟ جو جوانی جس کو ہم لوگ اپنی بھاشا میں دیوانی کہتے ہیں، آج ہر ایک انسان کا، اکثر لوگوں کا، میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، اکثر لوگوں کا خیال یہی ہے جوانی تو دیوانی ہوتی ہے۔ باپ کہتا ہے بیٹا جوانی میں نہیں کرے گا تو کب کرے گا، ماں کہتی ہے جوانی میں نہیں کرے گا تو کب کرے گا، دادا کہتا ہے جوانی میں نہیں کرے گا تو کب کرے گا، دادی کہتی ہے جوانی میں نہیں کرے گا تو کب کرے گا، گلی محلے والے کہتے ہیں جوان بچے ہیں، ایسا نہیں کرے گا تو کب کرے گا، اب نہیں کرے گا تو کب کرے گا۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ جوانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آوارگی کے لیے نہیں عطا فرمائی ہے، جوانی تو اللہ عبادت کے لیے عطا فرماتا ہے، جوانی تو اپنی ضروریات زندگی کی تکمیل کے لیے عطا فرماتا ہے، جوانی تو جہاد کے لیے عطا فرماتا ہے، جوانی میں خدا کو راضی کرنے کے لیے اللہ جوانی عطا فرماتا ہے، تاکہ تم جوانی میں تمہارے سارے انگ سلامت ہوتے ہیں، اور ان سلامت انگوں کو لے کر کے تم اپنے رب کے راضی کرنے کے ذرائع اسی جوانی میں تیار کر لو۔ اس لیے کہ بچپنا تو محتاج ہوتا ہے، بڑھاپا تو محتاج ہوتا ہے۔ آپ نے بچپنے کی محتاجی نہیں دیکھی کہ آپ جب بچے پیدا ہوتے ہیں آپ ماں کے محتاج ہوتے ہیں، آپ باپ کے محتاج ہوتے ہیں، آپ دادا دادی کے محتاج ہوتے ہیں، آپ نانا نانی کے محتاج ہوتے ہیں، کوئی دودھ پلائے تو آپ پی سکتے ہیں، اور اگر حلق میں اترنے کی طاقت نہ ہو تو پھر وہ بھی حلق میں نہیں اتار سکتے ہیں، پھر وہ صلاحیت خدا ہی عطا فرماتا ہے۔ آپ انگلی کے سہارے چلنے کے جو ہے محتاج ہوتے ہیں، آپ لقمہ چبانے کے محتاج ہوتے ہیں، گویا بچپنا محتاجی کی زندگی ہوتی ہے۔ اسی لیے بچپنے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے تو زندگی کے اصول اور ضابطوں میں پوچھے گا ہی پوچھے گا، اسی طرح بڑھاپا محتاجی کی زندگی ہوتی ہے۔ جب بڑھاپا آ جاتا ہے آپ نہیں دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر تمام بچے کی خصلت آ جاتی ہے، دانت توڑ دیے جاتے ہیں، اس کی کمر جھک جاتی ہے، اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں، کان سننا کم کر دیتا ہے، دانت اور منہ چلنے کم ہو جاتے ہیں، قدم پہ اس کو چلنے میں دشواری ہوتی ہے۔ اس طرح کی وہ ساری پریشانیاں جو بچپن میں ہوا کرتی تھی وہ سب کے سب بڑھاپے میں آ جاتے ہیں۔ جس طرح بچپن میں بنا انگلی کے سہارے سے چلنا دشوار ہوتا تھا، اسی طرح بڑھاپے میں یا تو لاٹھی کا سہارا لیا جائے یا کسی جوان کا سہارا لے کر کے منزل پہنچا جائے، دونوں عمر جو ہے محتاجی کے ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ پاک انسان کو جوانی دیتا ہے کہ جوانی تم کو میں نے اس لیے عطا کی ہے کہ اس میں تمہیں اختیار دیتا ہوں، اب دیکھ کہ تو اختیار پانے کے بعد تو خدا کا وفادار رہتا ہے یا خدا کا غدار بن جاتا ہے۔ جوانی پانے کے بعد تو مصطفیٰ کا غلام بنتا ہے یا مصطفیٰ کا باغی بن جاتا ہے۔ تو جوانی پانے کے بعد قرآن پر عمل پیرا بنتا ہے یا قرآن کا باغی بن جاتا ہے۔ اسی جوانی کے حوالے سے قیامت میں اللہ دوسرا سوال پوچھے گا، بتا تو نے جوانی کیسے گزاری؟ اللہ مجھے بتاؤ، جب ہماری جوانی کے بارے میں کل قیامت کے میدان میں سوال کیا جائے گا، یہ جوانی جس جوانی کو آج ہم لوگ جو ہے آوارہ گردی کا ایک موسم سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جوانی میں گناہ نہیں کرے گا تو کب کرے گا، جوانی
जवानी में बदकारी नहीं करेगा तो कब करेगा, जवानी में दगाबाजी नहीं करेगा तो कब करेगा, जवानी में ये नहीं करेगा तो कब करेगा। अरे अल-अयाज़ु बिल्लाह, सदबार माज़अल्लाह, जवानी इसलिए अल्लाह ने नहीं दिया था। अरे जवानों की तारीख उठा करके पढ़ो हजरत जो है उसामा बिन ज़ैद की तारीख को, आपको पता चलेगा 17 साल उम्र होती है। आज हमारे पास जब 17 साल से 15 साल से इंसान की ज़िंदगी आगे बढ़ती है, 30 साल 40 साल तक इंसानों की ज़िंदगी का आप जायज़ा लेंगे तो आपको पता चलेगा इनके सर सजदों में बहुत कम नज़र आते हैं। इनके हाथ में मोबाइल होता है, इन मोबाइलों में गंदी तस्वीरें होती है, गंदी वीडियोज़ होते हैं, गंदी फोटोज़ होते हैं, गंदी फिल्में होती है। उसके अलावा इनका जहन बड़ा गंदा हो जाता है। सड़कों के किनारों पे बैठ करके दूसरों की बहू बेटियों को तकना ये अपनी जिंदगी का अहम फरीजा समझते हैं। इस जवानी के अंदर जो है किसी के ऊपर अपना रोब और दबदबा जमाना ये अपनी जिंदगी का हिस्सा समझते हैं। अल-अयाज़ु बिल्लाह, इस जवानी में अपनी जवानी को तबाह बर्बाद कर लेना ये अपनी जिंदगी के उसूलों में से समझा जाता है, मगर इन्हें खबर नहीं है कि इस जवानी के बारे में जब कल क़यामत में पूछा जाएगा तो तुम क्या जवाब दोगे। मौला, हमको जवान तूने बनाया था, ज़िंदगी तुमने हमको दी थी, जवान बनाया, सेहत अच्छी दिया, दिल गुर्दा अच्छा दिया, दिमाग अच्छा दिया, आंखें अच्छी दी, सोच फिक्र अच्छी दी, सब कुछ अच्छा दिया, मगर हमने इसको कहाँ पे खपाया, कहाँ पे गुजारा। कल क़यामत के मैदान में जब अल्लाह पूछेगा क्या जवाब दोगे। मौला, जवानी तो मिली थी मगर हमने इस जवानी को तेरी बारगाह में ला करके हाजिर ना कर सका। इस जवानी को तो हमने रात की तारीकियों में जहाँ सारा आलम सोने की तैयारी में रहता था, हम अय्याशियों के अड्डे आबाद किया करते थे, जहाँ सारा आलम अपने जो है नींद के आगोश में जाना चाहता था। परवरदिगारा, हम अपने ख्यालात के आवारगी का शिकार हो जाते थे। अल्लाह अल्लाह क्या क़यामत के मैदान में कल यही जवाब दिए देगा अल्लाह की बारगाह में कि हमारी जवानी ऐसी गुजरी थी। आज हमारे बिलखुसूस मुसलमानों के नौजवानों के हालात को आप देखें, इनकी ज़िंदगी के उसूल और ज़ाब्ते देखें। अगयार भी आज हम पर मुस्कुराते हैं और कहते हैं देखो ये मुसलमानों के जवान हैं। हाँ, आप चले जाओ गैरों के मोहल्ले में 10 बजे रात के बाद उनके बच्चे आवारा गर्दी करते हुए आपको कहीं नज़र नहीं आएगा। आप चले जाओ गैर मुस्लिमों के इलाकों में, बड़ी सिटियों से लेके छोटे इलाकों तक देख लोग, उनके होटलें उसूल और ज़ाब्ते के मुताबिक बंद हो जाते हैं। और ये हमारे माशरे के होटलें हैं, हमारे माशरे के जवान हैं, ये रात के 2-2 बजे तक फिल्में देखते हैं, 3-3 बजे तक ड्रामे देखते हैं, गंदी तस्वीरें देखते हैं, और फिर थोड़ा मौका मिलता है उसको फ़ोन लगा करके जगाता है, दूसरे को फ़ोन लगाता है, तीसरे को लगाता है। जिनकी रातें नबी पर दुरूद पढ़ने से गुजरनी थी, जिनकी रातें खुदा की बारगाह में सर्व सुजूद होकर गुजरनी थी, जिनकी रातें खुदा को याद करने में गुजरनी थी, उनकी जिंदगी की रातें जो है आवारा गर्दी में गुजर रही है। आवारा गर्दी में इस तरह गुजर रही है कि ये रात की तारीकी में उन होटलों का रुख करते हैं जिन होटलों को रात में खोला जाता है, और वहां सिगरेट पीना, गुटखे खाना, जुआबाजी करना और बदकारियों का ख्याल और तसव्वुर जहनों में लाना, आवारा गर्दी की बातें करना, एक दूसरे की बहन के हवाले से एक दूसरे के फोटोओं को शेयर करना, और ये समझता है कि हमने जवानी के दिन अच्छे गुजारे हैं, और बुढ़ापे में पहुंचने के बाद बोलते हैं हमारी जवानी का तो जवाब नहीं था, हमारे पीछे तो 4 लड़कियां मरती थी, हमारे पीछे तो 10 लड़कियां दीवानी थी, हमारे पीछे तो ऐसा होता था, हमारे पीछे तो वैसा होता था। अल्लाह अल्लाह, जरा अंदाजा तो लगाए अपनी जिंदगी पर दूसरे की माँ बहनों को कुर्बानी का दावा करने वालों, उनकी फिदायत का हुक्म लगाने वालों, कभी तुमने अपनी बहन बेटियों के बारे में भी सोचा है कि आज तू किसी बेटी की तस्वीर को शेयर कर रहा है, कहीं तेरी बहन की कोई फोटो कोई दूसरा तो शेयर नहीं कर रहा है, कहीं तेरी बहन की आवारगर्दी के वो लम्हे कोई तीसरा तो किसी मोबाइल या फेसबुक में नहीं डाल करके वायरल कर रहा है। कभी
हमने ये सोचा नहीं है। हम ये समझते हैं कि इस तरह की ज़िंदगी जीने का तो हमें हक है, हम अभी नहीं गुजारेंगे ऐसी ज़िंदगी तो कब गुजारेंगे। आओ सुनो, आप तारीख उठा करके देखो, जब माँ बाप अल्लाह रसूल के वफादार होते हैं तो फिर वो अपने बच्चों को ऐसा दर्स इबरत देते हैं कि उनकी जवानियाँ आवारा गर्दी में नहीं गुजरती है, मैदान जंग में जाकर के अपने सर कटा करके अपने मजहब का भी नाम ऊंचा करता है और अपने बाप माँ का भी नाम फख्र से ऊंचा करके दुनिया इंसानियत को पैगाम देता है कि दुनिया वालों सुनो सुनो, मुसलमानों को जवानी आवारा गर्दी के लिए नहीं, मुस्तफ़ा की वफादारी के लिए दी जाती है। इसीलिए मुसलमानों, तुम्हारी जवानी आवारा गर्दी में नहीं गुजरनी चाहिए। तारीख उठा लो, आप जब तारीख उठाओगे तो आपको पता चलेगा वो जवान ही थे जिन्होंने अपनी जवानी के लम्हे लम्हे को अल्लाह रसूल की रज़ा पर कुर्बान कर दिया। जंग ओहद को उठा करके पढ़ो, एक औरत का 4 जवान बेटा मैदान में जाता है, शहीद हो जाता है, एक औरत का 2 बेटा मैदान में जाता है, शहीद हो जाता है और इस्लाम की आबियारी का जरिया बनता है। हज़रत हंज़ला को भूल गए, वो हज़रत हंज़ला जिनकी जवानी की उम्र थी, अल्लाह अल्लाह, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिसकी पहली रात हो, शादी के बाद पहली, जिसको सुहाग रात आप अपनी भाषा में बोलते हैं, वो सुहाग रात आई है हज़रत हंज़ला की ज़िंदगी में। 25 साल उम्र है, 22 साल या 23 साल की औरत घर पे आई है, पहली रात है। मुझे बताओ, हमारी जवानी में पहली रात के हवाले से हमारे पास कितनी उमंगें होती है, कितनी अरमाएं होती है, कितनी आरज़ुएं होती है, कितनी तमन्नाएं होती है, कभी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं? इसी एक रात के लिए सालों साल हम खपा देते हैं। लड़की तलाश करो, रिश्ता तलाश करो, बेटी किसी की तलाश करो, उसके बाद कितने पापड़ बेलने के बाद, कितने लाख रुपए खर्च करने के बाद एक सुहाग रात आती है जो हमारे लिए बहुत अहम होती है। ऐसी रात में अरे हम सजदे भूल जाते हैं, नमाज भूल जाते हैं, इबादत भूल जाते हैं, रियाजत भूल जाते हैं, माँ बाप के हुकूक भूल जाते हैं, शरीयत के उसूल भूल जाते हैं, फरमान रसूल भूल जाते हैं, अल्लाह के जो है काम भूल जाते हैं, सब भूल जाते हैं। मगर उस रात को जब हंज़ला के कान में सदा पहुंची, अपनी बीवी से मुलाकात करके महवे गुफ्तगू थे, एक दूसरे की जिंदगी आगे कैसे गुजरेगी, यही दोनों अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। अचानक कान में सदा पहुंची, अल्लाह के रसूल ने तुम्हें उहद के मैदान में जिहाद के लिए बुलाया है। अल्लाह अकबर। हज़रत हंज़ला अपनी बीवी का मुंह देखते हैं और फरमाते हैं, मेरी शरीक हयात तुम सुन रही हो, सदा क्या आ रही है? कहा सदा ये आ रही है कि मैदान उहद के अंदर इस्लाम और कुफ्र की जंग छिड़ी हुई है और मुसलमानों को जो है मारा जा रहा है। अल्लाह अल्लाह। चुनांचे हज़रत हंज़ला अपनी बीवी से इरशाद फरमाते हैं, मेरी शरीक हयात तुम क्या कहना चाहती हो? वो शरीक हयात हमारी शरीक हयातों की तरह नहीं थी जो ये कहती है कि तू अपने मेरे को शादी करने के बाद तो अपनी माँ के खर्चे भी नहीं दे सकता है, तो अपने बाप की दवाइयाँ भी नहीं ला सकता है, तुझे अपना घर भी अलग से लेना पड़ेगा, अपनी भतीजियों की शादी में पैसे नहीं लगा सकता है, अपने भाइयों के जिंदगी के अखराजात भी तू नहीं उठा सकता है, इसलिए कि तू अब मेरा शोहर बन चुका है, अब हुकूमत मेरी होगी, अब जो है सब कुछ चलेगा तो मेरा चलेगा, बात चलेगी तो मेरी चलेगी, बात रहेगी तो मेरी रहेगी। आज हमारी ख़वातीन की तरह वो ख़वातीन नहीं थे, वो तो इस्लाम की शहज़ादियाँ थी जिनका लम्हा लम्हा मुस्तफ़ा की रज़ा पे गुजरता था, जिनकी ज़िंदगी के उसूल किसी आवारा खातून की नहीं, खातून जन्नत फातिमा तो ज़हरा की ज़िंदगी के उसूल से लिए गए थे। अपने शरीक हयात से इरशाद फरमाती है, मेरे शोहर नामदार, यकीनन मेरा आप पर हक है, मगर उससे पहले हक इस्लाम का है, उससे पहले हक रसूलुल्लाह का है, उससे पहले हक कुरान का है, उससे पहले हक दीन का है। मेरे शरीक हयात, आप मुझे ना देखें, अपना मजहब देखें, अपना उसूल दीन देखें, अपना कुरान देखें, अपना ज़ाब्ता हयात देखें, रसूलुल्लाह की ज़िंदगी देखें। आप जाएं और अपने रसूलुल्लाह के फरमान के मुताबिक ज़रूर जिहाद करें। अल्लाह अकबर। जब आपके कानों में सदा पहुँचे कि मुसलमान अपने घरों से
نکل کر کے بھاگ رہے ہیں میدان جہاد کے طرف، حضرت حنظلہ جو ہے غسل بھول جاتے ہیں کہ میں نے اپنی بیوی سے ہم بستری کی ہے تو مجھے غسل بھی کرنا ہے، غسل بھی بھول جاتے ہیں، اپنے گھر میں جو تلوار تھی اسی کو اٹھاتے ہیں، ڈھال ہاتھ میں لیتے ہیں، میدان جہاد میں چلے جاتے ہیں، دشمنوں کا مقابلہ کرتے ہیں، مسلمان بھی لڑ رہے ہیں، ادھر کافر بھی لڑ رہے ہیں، ادھر حنظلہ بھی جا کر کے صفوں کے بیچ میں دشمنان اسلام کو قتل کر رہے ہیں، کرتے کرتے کسی دشمن کا تیر آپ کو آ لگا، اس کے بعد دوسرا خنجر آپ پر چلا، پھر نیزہ آ کے لگا، اس طرح آپ زخمی ہو گئے، اور جب زخمی ہو گئے تو آپ زمین پر گر گئے، اور جب زمین پر گر گئے آپ کی روح قفص عنصری سے پرواز کر گئی۔ اللہ اکبر۔ جب جنگ ختم ہو گئی، ماحول ٹھنڈا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جتنے شہداء ہیں سب کو جمع کیا جائے، شہداؤں کی لاشوں کو جمع کیا گیا۔ ایک صحابی نے عرض کہا یا رسول اللہ میں نے حنظلہ کو زخمی ہوتے دیکھا تھا، اس کے جسم پر تلوار چلتے دیکھا تھا، اس کے سینے پہ نیزہ ادھرتے دیکھا تھا، مگر آقا آج میدان میں حنظلہ کا لاشا نہیں مل رہا ہے، میرے آقا اپنے خیمے سے باہر نکلتے ہیں، میرا حنظلہ کہاں چلا گیا، میرا حنظلہ کہاں چلا گیا، میرا حنظلہ کہاں چلا گیا۔ اللہ اللہ، ذرا اندازہ لگائے، ذرا سوچ اور فکر کو اس منزل تک پہنچائے کہ ایک پہلی رات کا دولہا ہے اور ایک پہلی رات کی دلہن ہے، دلہن بھی تیار ہے، جاؤ میرے شوہر نامدار۔ آج ہمارے معاشرے کی دلہن ہے اپنے شوہر کو ایسی راتوں میں نماز تک کی اجازت نہیں دیتی ہے، اس لیے یہ آوارہ شوہر جنہیں نماز سے روکا جاتا ہے، جن کا ذہن نمازوں میں نہیں لگتا ہے، یہ شراب پی کے اپنے گھر میں پہلی رات آتا ہے، بیویاں بھی تسلیم کر لیتی ہے، جاؤں گی تو کہاں جاؤں گی، شوہر میرا ہے، آج پیے گا کل نہیں پیے گا، آج پی لیا ہے کل نہیں پیے گا، آج آوارہ گردی کر لے کل نہیں کرے گا۔ اسی تصور میں جو ہے وہ اپنی زندگی کے ایام گزارتے ہیں، مگر جو دلہن کی پہلی رات کی ملاقات میں وہ پی کے آیا تھا، وہ سمجھتا ہے آج میری بیوی کے طرف سے اجازت مل گئی ہے، تو پہلی رات پینے کے بعد پھر دوسری رات پی کے آتا ہے، تیسری رات پی کے آتا ہے، پھر پینا مشغلہ بن جاتا ہے، اور پھر دھیرے دھیرے وہ پینے کا عادی بن جاتا ہے۔ پھر ہمارا جو سدھرا ہوا نوجوان تھا وہ بگاڑ کے راستے پہ لگ جاتا ہے، اللہ اکبر، پھر وہ ان کی زندگی اپنی زندگی سے ہٹ کر آوارہ گردی والی زندگی بن جاتی ہے۔ قسم خدا کی کاش اگر حنظلہ کی بیوی جیسی ہماری ماں اور بہنیں ہوتی اور کہتی میرے شوہر نامدار آج رات شادی کی ہے تو کیا ہوا، پہلی رات ہے تو کیا ہوا، ملاقات کی رات ہے تو کیا ہوا، آج ہم دونوں کی ملن کی رات ہے تو کیا ہوا، ہم دونوں مسلمان ہیں، پہلے خدا کا سجدہ کریں گے پھر ملاقات کریں گے، اور جب رب اولاد دے گا تو غدار نہیں مصطفیٰ کا وفادار عطا فرمائے گا۔ اللہ اللہ، عرض یہ